قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفر اللحى واعف الشوارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں بزرگوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے جسم کا ایک جزء اور ایک حصہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے داڑھی کہتے ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. اور یہ داڑھی کی سنت کیا ہے؟ آیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ اور پھر اس کی مقدار کیا ہے؟ کس مقدار کے اندر داڑھی رکھ سکتے ہیں؟ اس کی حد بندی کیا ہے؟ اس تمام کو شریعت کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے. تو لوگ بڑی آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ملتا ہے، داڑھی کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. وہ لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے کئی آیات کے اندر داڑھی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلی آیت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 پارہ نمبر 16 ہے. اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کے پاس گئے اور قوم بنی اسرائیل کو ہارون کی سپردگی میں چھوڑ کر کے قیادت کے اندر چلے گئے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک میں واپس نہیں آؤں تب تک ان لوگوں کو سنبھالے رکھنا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. جسد لہو خوار، ایک سامری تھا، اس نے ایک مٹی سے بچھڑے کی بنایا اور اس کے اندر کیا ہے، روح کو پھونکا کس طریقے سے. تو لہذا اس کی مفصل بحث ہے کہ کس طریقے سے روح ڈالی ہے، وہ زندہ کیسے ہو گیا ہے. تو لہذا جسد لہو خوار، اس بچھڑے کی انہوں نے عبادت شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ سے تو یہ کہا تھا اس قوم کو سنبھالے رکھنا، اس قوم کو کیا ہے اپنی قیادت کے اندر کیا ہے اسی کے اوپر رکھنا، اور میں آ کر کے دیکھ رہا ہوں یہ ایک بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں اور پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور سر کے بال کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا تھا. تو ہارون علیہ السلام نے اپنی ماں کا واسطہ دے کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے ماں شریک بھائی، کیا ہے میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے. تو لہذا انہوں نے سر کے بال کو پکڑا تھا، داڑھی مبارک کو پکڑا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور سنیے قرآن مجید ہی کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 194 پارہ نمبر 5 کے اندر رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا میں ضرور ان لوگوں کو کیا ہے اللہ کی تخلیق کو تبجل اور تبدل کرنے کے اندر لگا دوں گا. یہ آپ کی حیت کو، جس حیت کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، اس شکل
شکل کو بگاڑ دیں گے، اس حلیے کو چینج کریں گے، اس کو تبدیل کر دیں گے، تو داڑھی مرد کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کی حیت اور نشو و نما کے اندر داخل ہے۔ لیکن مرد اس بات کو کہتا ہے نہیں، مجھے اپنی حیت سے دشمنی ہے، مجھے اس کو مونڈنا ہے، اس کو تغیر اور تبدل کے اندر بدلنا ہے۔ تو رب کیا کہتا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور اپنی حیت کو تبدیل کریں گے، اپنی شکل و صورت کو بگاڑیں گے اور تبدیل کریں گے۔ اور سنیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت والجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 18 کے اندر رب الجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کو نبی تمہیں حکم دے اس چیز کو مضبوطی سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، نبی جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو داڑھی کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، تو لہذا اس آیت کے اندر کیا ہے؟ داڑھی کا ذکر موجود ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا نبی تمہیں روک دے اس چیز سے رک جاؤ، جس چیز سے منع کرے اس چیز کو چھوڑ دو۔ نبی نے مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے تو لہذا انہیں کاٹو، نبی نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑو، اپنی حالت کے اندر اس کو بڑھاؤ۔ لیکن مرد کہتا ہے نہ مجھے انگریز کے کلچر سے محبت ہے، مجھے مجوسیوں سے محبت ہے، مجھے مشرکین سے محبت ہے، یہود اور نصارہ کی روش کے اندر کیا ہے میں چل رہا ہوں، اپنی حیت کو چینج کروں گا، اپنی شکل کو بگاڑوں گا، اپنی حیت کو تبدیل کر کے داڑھی کو منڈا دوں گا اور مونچھوں کو رکھوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، داڑھی کا تذکرہ 3 آیات کو میں نے پیش کیا ہے، اور بھی بے شمار آیات ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اتباع کرو، رسول نے داڑھی کو رکھا ہے تم بھی داڑھی کو رکھو، رسول نے مونچھوں کو کاٹا ہے تم بھی مونچھوں کو کاٹو۔ تو بے شمار آیات کے اندر داڑھی کا تذکرہ موجود ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے نبی کی حلیے سے محبت کریں، نبی کی شکل اور صبیحت کو اپنائیں، تب جا کر کے کیا ہے ہم نبی کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور اس آیت کے تفصیل کے اندر کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا ہے صحیح البخاری کے اندر باب تکریم الاسفار کے تحت کیا ہے ایک روایت کو ذکر کیا ہے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء نے داڑھی کو رکھا ہے، تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، تمام انبیاء کے پیروکار کی سنت ہے، تمام انبیاء کے ماننے والوں کی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، تبع تابعین کی سنت ہے۔ تو لہذا یہ بہت اہم سنت ہے، اور نبی نے سنت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت کو اپنایا، میری سنت سے محبت کی ہے، گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن رغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا، داڑھی کو مونڈ کر کے، داڑھی کے اوپر بریک استعمال کر کے یا مشین کو استعمال کر کے جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور دوسری روایت کے اندر فلیس منا، وہ میرے کیا ہے امتی نہیں ہے، میری ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑنے سے، نبی کی سنت کے خلاف ورزی کرنے سے، نبی کی سنت سے اعراض کرنے سے نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ سوچ لے اور سمجھ لے میری شفاعت کا مستحق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، میری امت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے میں ایک بات کہوں، یہ جو ٹوپی ہے اس کے اوپر ہم امامہ باندھتے ہیں، کپڑے کو پہنتے ہیں، رومال کو رکھتے ہیں، دیگر چیزوں کو ہم اپناتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اگر سنت کی کیا ہے اتباع کر لیں، سنت کی نیت کر لیں تو یہ سنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب انسان موت آ جائے گی، انسان کو قبر کے اندر اتارا جائے گا، اس کے کپڑے جسم سے ہٹا دیے جائیں گے، ٹوپی کو اتار لیا جائے گا، امامے کو اتار لیا جائے گا، رومال کو ہٹا دیا جائے گا،
لیکن ایک واحد سنت ایک ایسی ہے جسے داڑھی مبارک کہتے ہیں، یہ قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے، قبر کے اندر اس کے ساتھ رہے گی، اس کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا ہے وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے داڑھی کی مقدار کو کیا بیان فرمایا ہے؟ ابن عمر کی روایت موجود ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین وفر اللحى وعفو الشوارب وَأَحْفُ الشَّوَارِبِ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی مبارک کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ اور اس کے متعلق کیا ہے؟ ابن عمر اپنے فعل کو روایت کرتے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فوراً ابن عمر کی کیا ہے اس روایت کو بعد ابن عمر کے عمل کو ذکر کیا ہے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، ابن عمر کا عمل یہ تھا جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے، ابن عمر کا عمل یہ تھا جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے قبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی مبارک کو اس طریقے سے پکڑتے، فما فضل اخذہ، جب اس سے کہ مٹھی سے باہر جو بال ہوتے ان کو کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس سائڈ سے پکڑتے، اس سے باہر جو بال ہوتے ان کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو داڑھی مبارک کی حد بندی امام بخاری علیہ الرحمہ نے ابن عمر کی روایت کے بعد ابن عمر کے عمل سے کیا ہے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا سنت ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو ابن عمر کے عمل سے اس روایت کو تقویت دی ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی کیا سنت ہے، اس کو جہاں تک جائے اس کو چھوڑنے دیجیے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا ایسا نہیں ہے، چاہے ناف تک آئے اسی طریقے سے چھوڑیے۔ نہ ابن عمر کے بارے میں ہے وہ نبی علیہ السلام کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کے عمل کی کیا ہے ایک ایک چیز کے اندر نقل و حرکت کو پسند کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے کبھی راستے کے اندر جاتے ہوئے پیشاب کے لیے کیا ہے تو ابن عمر جب اس راہ کے اوپر گزرتے تو فوراً وہ جگہ آتی، چاہے پیشاب لگے یا نہ لگے وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی کی اتباع کے اندر، نبی کی سنت کے اندر، نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تو ابن عمر کا عمل یہ ہے قبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے، مٹھی مبارک سے جو باہر آتی فما فضل اخذہ، کینچی سے ان بالوں کو تراش دیا کرتے تھے، کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہی ابن عمر کا عمل موجود ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يحفي لحیتہ یحفی شاربہ حتی ینظر الی بیاض الجلد، ابن عمر کا عمل یہ ہے کہ کیا ہے وہ کیا ہے مونچھوں کو کاٹا کرتے تھے، اور مونچھوں کو کتنی کاٹا کرتے تھے حتی بیاض الجلد، یہاں تک کہ کیا ہے ان کی کھالیں مبارک نظر آنے لگتی تھی، مونچھوں کو مکمل تراش دیا کرتے تھے۔ یہ ابن عمر کا عمل موجود ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، زید ابن ارقم کے واسطے سے ہے، ابن عمر کے واسطے سے ہے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ امرنا بإحفاء الشوارب وعفو اللحى، کہ ہمیں حکم دیا جاتا، جب صحابہ یہ بات کو کہے ہمیں حکم دیا جاتا تو نبی علیہ السلام کی جانب سے ان صحابہ کو یہ حکم دیا جاتا کہ داڑھی مبارک کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو۔ لیکن آج کا کیا ہے مسلمان نے ایک تیسری شکل کو نہایت دے دی ہے، جنم دے دیا ہے، جسے خط کہتے ہیں، اور کوئی انسان اس کو دیکھے کہ اس نے خط رکھ لیا ہے تو اس کے اوپر ماشاء اللہ کہتے ہیں یہ کتنا کیا ہے بھونڈا عمل ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم ایک ناجائز فعل کے اوپر کیا ہے اسے شاباش دیتے ہو، ماشاء اللہ کے القاب سے نوازتے ہو۔ یہ تیسری شکل تو صحابہ میں نہیں تھی، تمام دور کو اٹھا لیجیے، یا تو داڑھی رکھتے تھے یا مشرکین کاٹا کرتے تھے، اب کیا ہے خط کی شکل کہاں سے آئی ہے؟
تو لہذا ہم کنفیوز ہوتے ہیں. یہ جو خط رکھنے والے ہیں انسان کی دو جنسیں ہیں, نمبر 1 مرد ہے, نمبر 2 عورت ہے. اب یہ جو خط رکھنے والے ہیں آیا یہ مرد کے اندر داخل ہے یا عورت کے اندر داخل ہے, انہیں فیصلہ کرنا ہے. تم ان دونوں میں سے باہر ہو, تم ایک تیسری شکل کے اندر ہو جسے سب جانتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس تیسری شکل کے اندر داخل ہے. نہ یہ مرد ہے نہ یہ عورتیں ہیں, کیونکہ مرد کی داڑھی موجود ہے, مرد کے چہرے کے اوپر داڑھی آتی ہے اور عورتوں کے چہرے کے اوپر داڑیاں نہیں آتی ہیں. اب جو خط نکالا ہے یہ تیسری شکل کے اندر داخل ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ داڑھی کو رکھیے, مکمل رکھیے, شریعت کے مطابق رکھیے, شریعت نے جتنی حد بندی مقرر کر دی ہے اس کے مطابق رکھیے. لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے, اگر کوئی یہودی, اگر کوئی مخالف اسلام کا دشمن کیا ہے, کسی عمل کو کرے وہ فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے. نبی کی سنت سے اسے مسئلہ نہیں ہے, اسے کوئی محبت نہیں ہے, لینا دینا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں ایک بات کو پیش کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ کیا پڑوسی ملک کے اندر پہنچے. اب جب وہاں پر پہنچے تو لہذا انہوں نے وہاں جانے کے بعد دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے سر کے بالوں کے اوپر سے کس طریقے سے کٹنگ ہے. آدھے سر کے اوپر بال ہے اور آدھے سر کے اوپر سے گنجا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کون سی شکل ہے, میں نے تو نہیں دیکھی ہے. تو وہ کہتا ہے فوراً کیا ہے, یہ ہنڈیا کٹنگ ہے. یہ کون سی کٹنگ ہے؟ یہ ہنڈیا کٹنگ ہے. سوچنے کی بات ہے, ایک مسلمان ہے اور بال کون سا رکھ رہا؟ ہنڈیا کٹنگ. غیرت آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں چاہیے ہم شریعت کے مطابق بال رکھیں. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ بال نہ رکھیں, آپ بال رکھیے, خوب لمبے رکھیے, لیکن شریعت کی حد بندی کے اندر آپ کیا ہے لباس کو پہنیے, شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے. تو میرے دوستوں اور بزرگ, اسی کے متعلق ایک اور چٹکلا آپ سن لیجئے. ایک شخص کی داڑھی نہیں تھی تو کلین شیپ تھا, وہ فوراً کلین شیپ کیا کرتے تھے. جب ان کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد کیا ہے ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا, اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو لہذا وہ دودھ پینے لگا. تو لہذا ادھر بیوی لیٹی ہوئی ہے اور ادھر وہ شوہر لیٹا ہوا ہے. اس کے چہرے کے اوپر داڑھی تو نہیں تھی. بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے. تو لہذا اس نے دیکھا چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو لہذا داڑھی تو تھی نہیں. تو لہذا وہ فوراً اس مرد کی چھاتی سے لگنے لگا دودھ پینے کے لیے. تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی مرد کی علامت ہے, داڑھی اسلام کی کیا ہے, شعار ہے, اور داڑھی نہ رکھنا یہ عورت کی علامت ہے. تو لہذا وہ بچہ ان کی چھاتی سے چپٹنے لگا. فوراً انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کے اہلیہ کے پاس دے دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ. تو لہذا وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ عورت کون ہے. تو لہذا داڑھی نہ رکھے, اب فیصلہ ان کے ذمہ ہے, وہ مرد کے اندر داخل ہے یا عورت بننا چاہتے ہیں, فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. آپ خود سوچئے, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, لیکن تم خود اپنے عمل سے کہتے ہو کہ نہیں ہمیں مرد کے اندر داخل نہیں ہونا ہے, ہمیں مرد کی جنس کے اندر نہیں آنا ہے, ہمیں تو عورت بننا ہے, ہمیں تو عورت کی شکل سے محبت ہے, ہمیں تو کلین شیپ کرنا ہے, داڑھی کو مونجنا ہے اور عورت بن کر کے کیا ہے ہمیں پوری گلیوں اور کوچوں کے اندر دکھانا ہے. فیصلہ آپ کے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ نہیں ہے. تو لہذا کیا ہے, ہم نے تو آپ کے سامنے شریعت کو پیش کر دیا ہے, فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. آپ کو مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے, یا ان دونوں سے باہر ایک تیسری قسم ہے جسے کیا ہے جو تھالی بجانے والے ہوتے ہیں ان کے اندر شامل ہونا ہے. فیصلہ آپ کے میری الفت مدینے سے یوں